ختم ہو گیا, مجھے گمانی چھوڑ دو. گمانی میں ان سے بات ہو چکی تھی, 11-12 بجے فرقہ میں آ جاؤں گا, اب ہم کو ریسیو کر لیجیے گا, ٹھیک ہے. اب وہ رات کا وقت تھا, 3 بجے وہ ڈرائیور جب گاڑی لے کے چلنے لگا, 3:30 بجے, شاید 3 بجے تک تو جلسہ ہی چلا, 4 کے آس پاس جب میں وہاں سے نکلا, ڈرائیور مسلمان. اب رات بھر کے ہم بھی جاگے ہوئے, تو آگے والی سیٹ پر ہم ایسے بیٹھ کے, تھوڑا سا آنکھ لگ گئی میری ایسے, اس نے گانا لگا دیا ڈرائیور نے, میری آنکھ کھل گئی. تو میں نے کہا یار اس ڈرائیور کو روکنا اور ٹوکنا بیکار ہے, کیونکہ ڈرائیوروں سے الجھنا نہیں چاہیے, ورنہ اگر زبردستی بند کروائیں گے تو یہ بھیڑ دیں گے کہیں نہ کہیں. تو دیکھ رہا ہوں گانا اس میں چل رہا ہے, کوئی رفیع کا گانا چل رہا تھا, بہت پرانا. اب یہ اس میں گانا سنتا جا رہا اور ایسے کرتا ہے, گاڑی چلا رہا ہے. میں نے ایسے دیکھا, اور وہ بھی اس کے منہ پہ وہ بھی گنگناتا جا رہا ہے, یعنی پورا گانا اس کو یاد ہے, پورا گانا. اس کے بعد جب گاڑی میری رک گئی, میں گمانی پہنچ گیا, تو میں نے اس سے پوچھا, شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے چھوڑا. میں نے کہا آپ کو کچھ مسلمان ہے کہ؟ ہاں صاحب ماشاء اللہ مسلمان. ہم نے کہا بڑی خوشی ہوئی آپ کو یہ جان کر کے آپ مسلمان ہیں. اچھا کلمہ یاد ہے نا آپ کو؟ ہے مولانا صاحب, کلمہ یاد نہیں ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ. سورہ فاتحہ یاد ہے نا نماز؟ ہاں سورہ فاتحہ یاد ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک, پوری سورت سنا دی. ہم نے کہا اچھا صورتیں کتنی یاد ہیں؟ کہتا مولوی صاحب وہ تو 2 ہی یاد ہیں بس. کون سی؟ کہ انا اعطیناک الکوثر اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہم نے کہا اچھا, اور کوئی ایک صورت؟ کہ نہیں ہے. آیت الکرسی؟ اے مولانا صاحب آیت الکرسی تو 5-6 صورتوں کے برابر ہے, وہ تو یاد ہی نہیں ہے. یہی ہمارا حال ہے. چلو اس نے کم سے کم لاج رکھ لی کہ سورہ فاتحہ یاد رہی, اس کو کلمہ سنا دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ورنہ ایک بار تو ہم پھنس گئے تھے بارہ بنکی علاقے میں, بھیک مانگتا ہوا آ گیا میرے پاس, اللہ کے نام پہ دے دو, اللہ اللہ. میں نے کہا بھائی کیا مصیبت ہے؟ ظہر کا وقت تھا. میں نے کہا اچھا ادھر آ, کیا چاہیے؟ اللہ. ہم نے کہا نماز نہیں پڑھتے ہو تم؟ ارے مولانا صاحب اس مسجد سے میں نکلا ہوں ابھی نماز پڑھ کر. ہم نے کہا ہو سکتا ہے بھائی ہم لوگ جلدی پڑھ لیتے ہیں, یہ دیر سے پڑھ کے نکلا ہوگا یہ. تو ہم نے کہا بھائی نماز پڑھ کے نکلے ہو؟ ہم نے کہا چہرے پہ مٹی لگی ہے, بالوں میں گندگی بھری پڑی ہے, کپڑے. ارے وضو بنایا کہ نہیں بنایا؟ نماز کے لیے وضو شرط ہے, تم نے وضو بنایا کہ نہیں بنایا؟ کہتا ہے مولانا صاحب میں نے وضو منگل کو بنایا تھا, اور جس دن اس نے یہ بات ہمیں بتائی وہ اتوار کا دن تھا, سنڈے تھا, سنڈے اتوار کا دن. میں نے کہا کب بنایا تھا؟ بولا میں نے وضو منگل کو بنایا تھا. میں نے کہا منگل بدھ جمعرات جمعہ سنیچر اتوار. ہم نے کہا 6 دن پہلے؟ کہتا ہاں. ہم نے کہا اس سے ابھی تک وضو ہی نہیں بنایا؟ کہتا نہ نہایا نہ وضو بنایا. ہم نے کہا کیوں؟ بولا ہم بزرگ ہیں نا, بزرگ صوفی ہیں ہم بزرگ ہیں, ہمارا وضو 40 دن چلتا ہے. تو ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ منگل کو وضو بنایا اور ابھی تک چل رہا ہے, اتنے دنوں میں تم نے لیٹرین کی کہ نہیں کی؟ تو الٹا ہم کو ڈانٹ رہا ہے. کہتا تم کو کس نے مولانا بنا دیا؟ ہم نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہ یہ بتاؤ لیٹرین لگے گی تو لیٹرین کرے گا نہیں کوئی آدمی؟ تو ہم نے کہا وہی پوچھ رہا ہوں کی کہ نہیں کی. ارے روز کرتا ہوں میں. ہم نے کہا پیشاب ہے؟ پیشاب تو دن بھر میں 3-4-5 بار کرتا ہوں. ہم نے کہا سوتے ہو کہ نہیں سوتے ہو؟ کہا نیند آئے گی تو سوئیں گے نہیں. ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کبھی کبھی پیٹ میں گڑ گڑ کی آواز ہوتی کہ نہیں ہوتی, ہوا خارج ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کہتا ارے مولوی صاحب تم کیسی باتیں کر رہے ہو, یہ بتاؤ کہ یہ تو نیچرل چیز ہے یار, یہ تو فطرت ہے, یہ تو ہوا جب پاس ہوگی تو ہوگی. ہم نے کہا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہاں ہوئی؟ ہم نے کہا ہوا بھی تیری پاس ہوئی, پیشاب بھی تو کر رہا ہے, لیٹرین بھی تو نے کی, سویا بھی تو, سارے کام تو کر رہا ہے, اور ابھی تک تیرا وضو ٹکا ہوا. بھئی یہ وضو ہے یا لوہے کا لٹھا جو ٹوٹتا ہی نہیں؟ کیا ہے یہ؟ کہتا آپ ہماری انسلٹ کر رہے ہو. میں نے کہا اتارو جوتا, ابھی بتاؤں گا انسلٹ کیا ہوتی ہے. بھاگ کمی نہ کہیں گا. پھر اسی کے آدمی آ گئے کہنے لگا مولانا یہ پاگل ہے دماغ سے, ہم لوگوں میں بھی
ایسا نہیں ہے، ارے پیشاب پائخانہ کرنے سے اچھے اچھوں کے وضو ٹوٹ جاتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ بیچتا کیا ہے؟ ایسے لوگ بھی ملے ہیں جن کو کچھ یاد نہیں تھا۔ ایک آدمی کے رکشے پہ سوار ہو گئے، اس سے پوچھا صاحب، ہم نے کہا چلو مسجد میں اذان کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لیتے ہیں، آپ بھی آئیے۔ کہتا مولانا صاحب آپ نماز پڑھ لیجئے، بس یہی ایک کمی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، اور تو میرا بقیہ پورا اسلام ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا ہو سکتا بھائی نماز ناپاک ہو، نہیں جا رہا ہو مسجد میں۔ نماز پڑھ کے ہم نکلے، 2 رکعت پڑھنا تھی، مسافر تھے، پھر اس کے رکشے پہ بیٹھ کے چلے، چلتے چلتے میں نے کہا بھائی رمضان کا مہینہ ہے، نماز آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، روزہ تو آپ رکھتے ہی ہوں گے۔ ارے مولانا صاحب بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، رکشہ چلانا پڑتا ہے، بس یہی ایک کمی اور ہے کہ میں روزہ نہیں رکھتا ہوں، ورنہ پورا اسلام میرا ٹھیک ہے۔ لاسٹ میں جب ہم اترے تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا ایک بات، پیسہ اس کو دیا، 15 روپے اس نے مانگے تھے، کئی سال پہلے کی بات ہے، میں نے اس کو 15 روپے دیے، تو میں نے کہا اچھا بھائی چلتے چلتے تھوڑا سا کلمہ ہی سنا دو، تم کلمہ یاد ہے تمہیں؟ کہتا بس مولوی صاحب کلمہ ہی یاد نہیں اور میرا پورا اسلام بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا واہ صاحب، کلمہ تجھے یاد نہیں اور تیرا اسلام ٹھیک ہے، یہ کون سا اسلام ہے جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے؟ کلمہ یاد نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کہہ رہا میرا پورا اسلام ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو کلمہ یاد نہیں اور کہہ رہے میرا اسلام ٹھیک ہے، ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو من قرأ آیت الکرسی، آیت الکرسی کو یاد کریے، کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ صرف کھانے اور پینے اور اپنے ماں باپ کی گاڑی کمائی کو عیش و آرام میں اڑا دینے کے لیے، جوئے اور سٹے میں اڑا دینے کے لیے، لاٹری خریدنے کے لیے، سود اور بیاس میں اڑا دینے کے لیے، شراب پینے کے لیے، گانجا اور اسمیک اور ہیروئن اور براؤن سگر استعمال کرنے کے لیے، بس اس لیے ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کیا؟ اپنے آپ کو پہچانو۔ قرآن تمہارے پیدائش کا مقصد بتا رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، او میرے بندو میں نے تو تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو صرف اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری ہی عبادت کرو، میری ہی پوجا کرو، میری ہی بھکتی کرو، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اس دنیا میں تو انسان عبادت کے لیے آیا ہے۔